السلام علیکم جی، امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ یوسف زبیر کا سلام قبول کریں۔ زندگی میں مصروف بالکل وقت نہیں ملتا کہ آپ کے ساتھ بات چیت کروں اپنے کاروبار سے ہٹ کر، لیکن ہر روز کچھ نہ کچھ ایسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اپنے ویورز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، اور بہت ساری چیزیں انٹرمکس ہو جاتی ہیں اور میں آپ سے بات چیت نہیں کر پاتا زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے، یا اس قدغن کی وجہ سے جو ہمارے وقت کی حکومت نے لگایا ہوا ہے کسی بھی نوجوان پہ، کسی بھی سچ بولنے والے پہ، کہ جو بھی بات آپ سوشل میڈیا پہ کریں، اوپن نہیں کریں، آپ کو بولنے نہیں دیا جاتا۔ میں آج بات کروں گا اپنے نوجوان کی، اپنی قوم کی، اپنے ملک کی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی پڑھائی سٹارٹ ہوتی ہے، بیسک پرورش سٹارٹ ہوتی ہے، اس سے لے کر اس کے مرنے تک جو کلاس ڈفرینس ہمارے ملک نے ہمیں دیا ہے، جو کلاس ڈفرینس ہم نے مسلط کیا ہے اپنے اوپر۔ غریب کا بچہ پیدا ہو تو سرکاری ہسپتال میں نہ اس کی پوچھنے والا، نہ اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا۔ غریب کا بچہ اسکول جائے تو سرکاری اسکول میں، غریب کا بچہ پڑھے تو سرکاری اسکول میں، جہاں پہ کلاس ڈفرینس ہے۔ یہاں پہ کلاس ڈفرینس کیا ہے کہ اگر آپ پیسے دے رہے ہیں اچھے علاج کے تو اچھے اسپتال میں جائیں گے، اگر آپ پیسے دے رہے ہیں اچھی پڑھائی کے تو اچھی پڑھائی کریں گے، اگر آپ پیسے دے رہے ہیں اچھے معاملات کے تو آپ کے ساتھ اچھے معاملات ہوں گے، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اچھی زندگی سروائیو نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ وہ اچھے والا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ مساوات نہیں ہے، ایکوالٹی نہیں ہے، اور جس معاشرے میں ایکویلٹی نہیں ہوتی، صحت، تعلیم اور یہ تمام چیزیں تمام افراد کے لیے یکساں میسر نہ ہوں، وہ مملکت کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ شروع سے ہی ہم نے ڈفرینس دے دیا، چھوٹے بچے سے لے کر مرتے دم تک ہم نے کلاس ڈفرینس یہ دے دیا کہ پیسے ہوں گے تو کام ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے تو ہلکا کام ہوگا یا نہ ہونے کے برابر والا کام ہوگا، کوالٹی نہیں ہوگی۔ اب پیسے کمانے کے لیے، اپنی بچوں کی اچھی پرورش کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے، اپنی بیوی کا اچھا علاج کروانے کے لیے، اچھا گھر لینے کے لیے، اچھی گاڑی لینے کے لیے، اچھا بنگلہ لینے کے لیے شارٹ کٹس کی تلاش میں ہیں لوگ۔ شارٹ کٹ کیا ہے کہ اگر اس کی گورنمنٹ جاب لگی ہوئی ہے یا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں شارٹ کٹ مار رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں حرام کر رہا ہے۔ ہمارے ملک نے ہمیں مجبور کیا ہے، ہم نے اپنے ماتحتوں کو مجبور کیا ہوا ہے، اس حکومت نے مجبور کیا ہوا ہے ان لوگوں کو کہ وہ حرام کریں، اپنے بچوں کے پیٹوں میں حرام ڈالیں، اور جب وہ حرام ڈالتے ہیں اپنے بچوں کے پیٹوں میں، اپنے پیٹوں میں حرام ڈالتے ہیں، ان کو صحیح بات سننے کی، صحیح بات سمجھنے کی، اور صحیح بات ہضم کرنے کی، اور صحیح بات پہ عمل کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ کوئی بھی اس بات کو پھر تسلیم نہیں کرتا کہ ہاں حلال کرنا چاہیے اور حلال پہ چلنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ 50,000 میں اس کا گزارا نہیں ہوتا کہ وہ 2.5 لاکھ روپے کے اخراجات اٹھا سکے۔ یہاں پہ FSC کرنے کے بعد اور BSc کرنے کے بعد میجورٹی کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں 8-10 لاکھ روپے دے دوں گا تو کہیں نہ کہیں بھرتی ہو جاؤں گا، یا میں 10-15 لاکھ روپیہ لگا کے، 20-25 لاکھ روپیہ لگا کے عام کسی ملک میں چلا جاؤں گا، یا کسی اچھے ملک میں، گلف کنٹریز میں چلا جاؤں گا، یا گرین کارڈ لے لوں گا۔ پاکستان میں رہ کے اگر بندہ انویسٹمنٹ کرے بھی تو کیا کرے کہ یہاں پہ بجلی مہنگی، یہاں پہ گیس مہنگی، یہاں پہ رہنا مہنگا، یہاں پہ مرنا بھی مہنگا۔ صرف زندگی سستی، صرف زندگی مہنگی ہے، صرف مرنا یہاں پہ سستا ہے، باقی تمام زندگی اور ضروریات زندگی یہاں پہ مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ یقین کریں، مجھے، میں نام نہیں لینا چاہتا نہ اس علاقے کا نہ اس بندے کا، مجھے ابھی 10 منٹ پہلے ایک یوتھ کونسلر کی فون آئی کہ سر مجھے جاب چاہیے۔ ایک وقت کا یوتھ کونسلر، اس کی جو بھی پے ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کر اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے اس علاقے کو فائدہ پہنچانے کی بجائے وہ اپروچ کر رہا ہے کسی بھی پرائیویٹ فرم کو، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے جاب چاہیے، کیونکہ وہ نہیں پوری کر پا رہا۔ سسٹم کیا ہے یہاں پہ؟ MNA ہے، MPA ہے، فلانا ہے، ڈھنگانا ہے، اور حالات کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ 10 سوشل ایکٹیوسٹ اور 20 سوشل ویلفیئر کمپنیز اور آرگنائزیشنز اور NGOs ہیں، لیکن کام زیرو، نل، کوئی کام یہاں پہ نہیں ہو رہا پازیٹیو۔ کوئی ایسی میتھڈالوجی نہیں ہے کہ سرکاری جو ٹیچر ہے وہ اپنی اکیڈمیز بھی کھول رہا ہے، وہ اپنے پرائیویٹ سکولز بھی کھول رہا ہے، وہ اپنی کمائی کر رہا ہے۔ جو پرائیویٹ سرکاری ڈاکٹرز ہیں وہ پرائیویٹ کلینکس کھول کے کر رہے ہیں کام۔ آرمڈ فورسز کے خلاف اللہ نہ کرے میں بات کروں، لیکن بات کی جائے تو
بہت زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے اس ملک کے ساتھ کہ آفٹر ریٹائرمنٹ بھی ان کو جابز آفر کر دی جاتے ہیں، اور یہاں پہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ انٹلیکٹس، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے. یہاں پہ جو باہر سے آتا ہے وہ 10-20 مہینے گزار کے، 10-20 دن گزار کے، 10-20 ہفتے گزار کے وہ یہاں کے معاملات دیکھتا ہے، وہ واپس جاتا ہے کہ نہیں رہنا اس ملک میں. تو یہ سارے معاملات ہم نے خود ٹھیک کرنے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کوہاٹ سے، اور کوہاٹ کے تمام اس وقت کے نمائندگان جو بھی ہیں، ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، اور جتنے بھی ایم پی ایز ہیں، اور ایک ایم این اے شہریار آفریدی صاحب، شفیع جان صاحب، میرا آپ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. میں کبھی بھی سیاست وغیرہ پہ بات نہیں کرتا، میں کبھی بھی ان چیزوں پہ بات نہیں کرتا، نہ مجھے اچھا لگتا ہے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں، آپ پاکستان کے کوہاٹ کے نمائندہ ہیں، انفرادی سوچ نہیں کرنی چاہیے. آپ صرف کوہاٹ کا نہ سوچیں، آپ پورے پاکستان کا سوچیں. پورے پاکستان کا سوچیں گے تو انشاءاللہ اس پہ بہتر طریقے سے عمل ہو سکے گا. میں کوہاٹ کی عوام سے، پورے پاکستان کی عوام سے ملتمس ہوں کہ اگر آپ ساتھ دیں گے اپنے نمائندگان کا اچھے کاموں میں، اور اگر آپ ساتھ دیں گے اپنے آپ کا اچھے کاموں میں، تو یہ ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو سکے گا. آپ لوگ جس وقت پیسے دیتے ہیں ناجائز کام کروانے کے، یا جائز کام کروانے کے ناجائز پیسے دیتے ہیں، تو اس وقت آپ کو ضمیر ملامت کرتا ہوگا. لیکن ضمیر ملامت کرنے کے باوجود آپ پیسے دے دیتے ہیں، تو یہ سارا ٹریک غلط اسی وجہ سے ہے. آپ نے اس چیز کو روکنا ہوگا. چاہے آپ کو نوکری حاصل کرنی ہے میرٹ پہ ہو، چاہے آپ کو علاج کروانا ہے میرٹ پہ ہو، آپ کی جو چیز بھی ہو میرٹ پہ ہونی چاہیے. اور اس چیز کا روک تھام آپ کریں گے اس چیز کی، تو یہ ملک بہتری کی طرف جا سکے گا. اور میں نہیں چاہتا جتنے بھی اس وقت کے لوگ ہیں مجھے سن رہے ہیں، اور وہ بوڑھے ہو کر ان کے ضمیر ان کو جھنجھوڑتے رہیں اور یہ آواز لگاتے رہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ابھی موقع ہے، جب تک سانس ہے، چانس ہے. اپنی زندگی کو عملی بنائیں، اور پاکستان کی بقا کی اور دین اسلام کے رائج ہونے کی دعائیں کرنے کی بجائے دعاؤں کے ساتھ عمل بھی کریں، تو انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.